السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ۔ جناب عالی، میں حاضر ہوں 24 جنوری کی کال لے کر، اور سب میں پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں۔ آج کا سیشن آغاز کے ساتھ ہی ڈپریسو تھا اور بہت ہی کم والیوم کے ساتھ مارکیٹ میں کام شروع ہوا، اور ہم دیکھ چکے تھے کہ مارکیٹ کچھ خاص کر نہیں پا رہی ہے۔ پھر مارکیٹ نے 38,135 کا لو بنایا تو تھوڑی سی اس میں پھر ہمیں ایفرٹ نظر آئیں جو کنسسٹنٹلی چلتی رہی، اور وہ 11 بجے کے بعد شروع ہو گئی تھی، اور پھر 11 بجے سے لے کر مارکیٹ کلوز ہونے تک ایک مسلسل اور گریجول ایفرٹ تھی۔ تو مسلسل ایفرٹ جو تھی اس نے اس قابل کیا کہ انڈیکس جو ہے 38,553 کا ہائی بنا سکا۔ مگر آپ پریسائسلی اگر دیکھیں گے مارکیٹ کو، یہ جو چارٹ آپ کے سامنے ہے کہ 38,507 and 484 کو مارکیٹ ٹیسٹ کرتی ہے مگر رک نہیں پاتی۔ کوشش اس کی بڑی اچھی تھی مگر رک نہیں پائی، اور اینڈ میں وہ کلوز ہو گئی، اور پھر ایوریج کلوزنگ ہمیں اس کے قریب ہی مل گئی 38,443، اور مارکیٹ کوئی 35-36 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی۔ والیوم بہت زیادہ منیمم پہ چلے گئے تھے، تو جو کہ لیک لسٹر سینٹیمنٹ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ مگر اس چیز کو اگر میں اور ایڈ آن کروں تو میرے خیال میں مارکیٹ میں جو ہیزیٹنٹ رویہ تھا، جو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ تھا، اس کی وجہ یقینی طور پہ یہ جو ہماری مانیٹری پالیسی تھی وہ بھی تھی۔ اچھا جناب، اگلی سلائیڈ میں ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم اسلام آباد آپ کے شہر آ رہے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور اس کے قریب و جوار کے لوگ جو ہم سے ملاقات چاہتے ہوں، ہم سے اپنے سوالات کے جواب چاہتے ہوں، ہم سے کوئی اسسٹنس چاہتے ہوں اپنی ٹریڈنگ کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، مستقبل کی انویسٹمنٹ اور موجودہ انویسٹمنٹ، جو بھی کوئی سوال آپ کا ہوگا تو ان جوابات کے لیے میں آپ کا انتظار کروں گا اسلام آباد میں۔ ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں ہم اپنے پریسائز لیول ٹیبل کی جانب، جو تھوڑے بہت فرق کے ساتھ آپ کے سامنے، کچھ زیادہ تبدیلیاں اس میں نہیں آئیں۔ پاسبلٹی اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ آج کے سیشن کی کلوزنگ کے بعد مجھے کوئی خاص فرق تو نظر آیا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، مارکیٹ 38,507 484 کو نہیں پر ریزسٹنس ملتی رہی، اس کو اچھی ملی، اور اس کے بعد مارکیٹ نیچے آ گئی، اور ابھی نیچے اتنی نہیں آئی، تو میں اس کو لیوریج دوں گا، اس لیے کہ مارکیٹ نے یہ کام بالکل اینڈ میں کیا ہے، بالکل آخری ٹائم میں یہ 38,500 ایریا کو ٹیسٹ کیا، تو اس لیے ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا مارکیٹ اس ریزسٹنس پہ ایگزاسٹ ہو گئی یا دوبارہ اس طرف جانے کی کوشش کرے گی، تو ابھی کہنا مشکل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مگر ہم اگر دیکھیں تو آج بلز کی ایفرٹ بڑی کنسسٹنٹ تھی اپنے لو سے، جس طرح میں نے ریپ اپ میں ذکر کیا، اور والیوم کی بارے میں نے بتا دیا کہ مانیٹری پالیسی کو لے کے ایک پریشانی تھی۔ مانیٹری پالیسی میں 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے، اور 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ اتنا پریشان کن مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ جتنا مارکیٹ گر گئی ہے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ 100 بیسس پوائنٹ تو اس میں ڈسکاؤنٹ ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ 150 بیسس پوائنٹ کا اضافہ ہوگا۔ اگر 150 بیسس پوائنٹ کا اضافہ ہوتا تو شاید مارکیٹ میں کہتا کہ زیادہ پریشر آئے گا، مگر اب مجھے مارکیٹ میں زیادہ پریشر نہیں لگتا، مگر اس کے باوجود میں اس بات کو رد نہیں کروں گا کہ مارکیٹ کے اندر شارپ لو کا گمان موجود ہے۔ جب مارکیٹ کل کھلے گی تو عین ممکن ہے کوئی شارپ لو بنائے، یا والیٹائل ایفیکٹ آپ کو نظر آئے گی، ایک دم اوپر کھلے ایک دم نیچے چلی جائے، یا ایک دم نیچے کھلے ایک دم اوپر چلی جائے۔ یہ پاسبلٹی اس کو لے کے باقی ہوں گی، کیونکہ یقیناً جس طرح میں اور آپ 100 بیسس پوائنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، جو بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں، وہ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، تو اس ڈسکشن سے جو کنکلوژن وہ ڈرا کریں گے، وہ کنکلوژن جو ہے ان کی کل بائی سیل میں نظر آئے گا، اور اس سے مارکیٹ کا انڈیکس موو کرے گا۔ تو لہٰذا والیٹیلٹی کی پاسبلٹی مجھے نظر آتی ہے۔ تو ایک بات جو میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں شارپ لو بنے گا، مگر اس کے ساتھ ریکوری بھی آئے گی۔ یہ مجھے مارکیٹ میں نظر آتا ہے کہ اگر مارکیٹ شارپ لو بناتی ہے تو شارپ لو کے بعد ریکوری بھی لے گی۔ اور میرا پوائنٹ، اگر یہ کہوں کہ پریشر کم ہونے کی بات اگر میں کروں تو میرا پوائنٹ وہی ہے جو پہلے تھا، وہ یہ کہ مارکیٹ کو 38,507 525 کے اوپر ٹریڈ کرنا ہوگا۔
اگر مارکیٹ اس کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ اپنے اس پریشر کو اور اس فیئر کو جو بار بار ایک گراوٹ کا فیئر یہاں سے مزید ہے وہ کم کر سکے گی. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ مارکیٹ نے آج نیا لو بنایا ہے. اگر آپ نوٹس کریں جمعے کا جو لو تھا اس سے مارکیٹ نیچے گئی ہے, تو یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. تو مگر بہرحال میں اس کو بہت زیادہ ویٹیج نہیں دے رہا, کیونکہ مارکیٹ میں میرے پاس یہ ٹریگر موجود ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر مارکیٹ جو ہے 38,525 کے اوپر سروائیو کرتی ہے تو مجھے ایک چھوٹی موٹی موو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں قطعی طور پہ مارکیٹ کو بلش نہیں کہہ رہا, مگر مجھے ایک چھوٹی موٹی موو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو اگلے لیول تک لے جا سکتی ہے, جیسے کہ آپ کے سامنے 38,628 اور 700 والا جو لیول ہے وہاں تک مارکیٹ جانے کی کوشش کر سکتی ہے. بصورت دیگر اگر مارکیٹ 38,312 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیئرز میں ایگریشن آ جائے گا اور پھر مارکیٹ بڑی تیزی سے نیچے جائے گی. اگر آپ یہاں پر لیول دیکھیں تو اس کے بعد ایک لیول ہے 38,231 کا. اگر آپ کو دونوں لیول بڑے قریب ہے تو اگر آپ کو مزید کنفرمیشن لینی ہے بیئرز کے ایگریشن کی تو آپ 38,231 کے نیچے اس کی ایگریشن دیکھ پائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو شارپ لو اور والیٹیلٹی کے لیے الرٹ رہنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور شارپ لو کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو ایکیومولیشن والے اسٹاک ہیں ان کو آپ نے سیل کرنا چاہیے. آج میں آپ سے ایک اکاؤنٹ کی ڈسکشن کروں گا, ایک اکاؤنٹ کی ٹریڈنگ میرے سامنے آئی تو وہ میں ڈسکس کروں گا. اس اکاؤنٹ ہولڈر نے کیا کیا کہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے اپنی ٹارگٹ بائنگ لگا دی اس نے کچھ سلیکٹیو اسٹاکس میں, ٹھیک ہے جی. اور اس نے اچھی مطلب جو اس کی لمٹ ہے اس کے حساب سے اچھی بائنگ کی اس نے, مگر بڑے ڈفرینس کے ساتھ اور بڑی ٹارگیٹڈ بائنگ کی سپورٹ لیول کو سمجھتے ہوئے. اور پھر وہ صبح مارکیٹ کھلی, مختلف اوقات میں اس کے کچھ جو وہ تھے ہٹ ہوتے گئے ٹارگیٹس اور اس کو بائے ملتی گئی. اور جو اس نے ٹارگیٹ کیا تھا بائے اس کا 60 سے 65% مال 3:28 پہ اس نے بیچ دیا. وہ اس لیے بیچ دیا کیونکہ اس کو مارکیٹ کے اندر کوئی اچھائی نظر نہیں آئی, اسٹاک کے اندر کوئی بڑی تیزی نظر نہیں آئی, اس کو ایک اچھا گین انٹراڈے مل رہا تھا, اس نے بیچ دیا. اور اس کا پلان یہ ہے کہ وہ کل دوبارہ ان اسٹاکس کو ٹارگٹ کرے گا وہیں یا دوسرے نچلی سپورٹس پر ایز پر دی پریشر آف انڈیکس اینڈ اسٹاک. یہ مثال دینے کا مقصد یا اس اکاؤنٹ کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انٹراڈے ٹریڈ اس نے بھی کی ہے, اس شخص نے بھی انٹراڈے ٹریڈ کی ہے, مگر اس کی انٹراڈے ٹریڈ کتنی سلجھی اور منجھی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے ان ایکیومولیشن والے سلیکٹیو اسٹاک کو ٹارگٹ کیا اور اس کے بعد اس کو اگر 10,000 بائی کرنا تھا تو اس نے 15,000 کی لمٹیں لگائی ہوئی تھیں یا 20,000 کی. اس کو 10-12,000 15,000 مال اگر مل گیا تو اس نے کہا یار اس کا آدھا پونا مال میں بیچ دوں, دوبارہ بائی کر لوں گا. کہاں جا رہی ہے مارکیٹ, کیونکہ مارکیٹ تو کوئی بہت اچھی کلوزنگ نہیں دے رہی, تو اس نے اس لیے وہ مال بیچ بھی دیا. تو اگر ہم اپنے جس طرح ابھی وہ میرے خیال میں ویڈیو میری ٹیم نے اپلوڈ نہیں کی ہے, کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ, اس کا ڈیلی کال سے تعلق نہیں ہے مگر اس میں اسٹریٹجی اور ٹریڈنگ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. تو وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ سرمایہ کار جو ہے اپنے ذہن کو تبدیل کرتا ہے وقت اور حالات کے اعتبار سے. تو اس نے وقت اور حالات کو سمجھتے ہوئے یہ اس طریقے سے اپنی انٹراڈے ٹریڈ بھی کر لی اور ایکیومولیشن بھی کر لی. اور یہ بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ اگر دیکھیں آخری لائن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دا مارکیٹ از اونلی گڈ فار لانگر ٹرم انویسٹر. تو یہ تمام چیزیں ہیں سیکھنے اور سمجھنے والی. اور جس طرح آج علی کا TRG پر سوال تھا اور وہ میں نے آپ کو سمجھایا بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو علی کی طرح ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کی کس طرح ٹریڈنگ کی جاتی ہے اور کیسے شارٹ کیا جاتا ہے. اور اس مارکیٹ میں مسلسل علی کو دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے جن دنوں میں مارکیٹ ہماری خرابی چل رہی ہے 1-2 مہینے سے, اور ان مشکل وقتوں میں علی انٹراڈے ٹریڈ کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں اور مطمئن ہیں. اور انہوں نے اپنے ایک میسج میں یہ بھی کہا کہ اتنا انہوں نے کبھی بھی مارکیٹ میں ٹریڈ اس سے پہلے کبھی نہیں کی.
تو میرے لیے یہ ایک آنر ہے کہ مشکل وقت میں ایک بندہ اگر ٹریڈنگ کر رہا ہے انٹرا ڈے بھی اور مختلف ویریشن کر رہا ہے تو دس از ریئلی بس یہ بلیسنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو یہ ہمت دے, طاقت دے کہ درست فیصلے کر سکیں اور صحیح ٹریڈنگ کریں, آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ رہے, آپ لوگ صحت مند رہیں. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.